جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں زور ہدایت میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں زور ہدایت اجمالی جعفری اور مولانا نجم الحسن صاحب کے ساتھ، اور ہم بات کر رہے ہیں حسن اخلاق کے بارے میں، اور بہت ہی خوبصورت بات بریک سے جانے سے پہلے جو ہمارے قبلہ نے کی تھی کہ بندوں کا تقویٰ، شہروں کا تقویٰ، جانوروں کا تقویٰ، حیوانات کا تقویٰ۔ تو ہم پوچھیں گے ضرور قبلہ سے کہ ہر ایک کے بارے میں تفصیل سے ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں ہمارے علم میں اضافہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں قبلہ، آپ کی اجازت ہو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی علی مدد۔ بطول سسٹر، جزاک اللہ۔ جی بیٹا۔ جی آنٹی ہم قصیدہ سنانا چاہتے ہیں۔ بالکل، آپ سنائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم۔ رب تعالیٰ تیری شان بڑھائی ہے، تو کیوں گھٹے نئے شرم کیا کر۔ رب تعالیٰ تیری شان بڑھائی ہے، تو کیوں گھٹے نئے شرم کیا کر۔ رب تعالیٰ تیری شان بڑھائی ہے، تو کیوں گھٹے نئے شرم کیا کر۔ حیدار نائے پیراوی نہیں رل دے، کمی رلے نئے شرم کیا کر۔ حیدار نائے پیراوی نہیں رل دے، کمی رلے نئے شرم کیا کر۔ رب تعالیٰ تیری شان بڑھائی ہے، تو کیوں گھٹے نئے شرم کیا کر۔ رب تعالیٰ تیری شان بڑھائی ہے، تو کیوں گھٹے نئے شرم کیا کر۔ بڑھ نہیں چلنی زورا زوری، بڑھ نہیں چلنی زورا زوری۔ جزاک اللہ۔ ویلا پر گردن چوری، کہ جھوٹے کسے سنے دے شرم کیا کر۔ عدالت لے کے باغ پت دے، چور لکے نئے شرم کیا کر۔ رب تعالیٰ تیری شان بڑھائی، تو کیوں گھٹے نئے شرم کیا کر۔ جزاک اللہ۔ جیتے رہو، خوش رہو، سلامت رہو، اور اسی کے ساتھ اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ حضور خدم برسیت کرتا ہوں، مولانا علی ماجد موسوی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پروگرام اچھا چل رہا ہے، اور میں اپنی عبادت کے لیے شریک ہو گیا۔ آپ کا شکریہ۔ سلامت رکھے ہدایت ٹی وی کو، آپ کی ٹیم کو، اور مولانا لوگ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرے رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرے حیدری، یا علی۔ نعرے قیبری، یا علی۔ نعرے صفدری، یا علی۔ دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، ہدایت ٹی وی زندہ باد۔ یا علی مدد، شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی قبلہ، اب بات کریں گے کہ بندوں کا تقویٰ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں انیس حیدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ بہت شکریہ انیس بھائی۔ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ میں جناب مولانا صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور کیونکہ ہماری یہاں پروشب لگ جائے گی جناب خدیجہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی وفات کے سلسلے میں، تو مجھے ایک سوال قبلہ سے معلوم کرنا تھا کہ شعیب ابو طالب جو جگہ ہے وہاں پہ جناب خدیجہ کبریٰ گئی تھی حضرت رسول خدا کے ساتھ، تو وہاں پہ وہ کہاں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کون سا ایسا واقعہ ہے پیش آیا ہے جو کہ ہسٹری میں ہے، یہ اس کا معلوم کرنا تھا۔ اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کبریٰ صلوات اللہ کی عمر زیادہ تھی، لیکن میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ جناب میرے خیال میں جناب خدیجہ کبریٰ کی عمر 27 سال یا 27 سال کم تھی جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو اس سلسلے میں تھوڑی سی میری آپ
بہت شکریہ انیس حیدر صاحب، نیو یارک سے تھے قبلہ، آپ نے سوال سنا، ریپیٹ کریں. ایک درمیان والا حصہ نہیں مجھے سمجھ میں. بس انہوں نے کہا شعیب ابو طالب وہاں بی خدیجہ کہاں پر ہے، وہاں بی خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئی تھیں، تو وہاں کون سا واقعہ ہے، وہاں کا کوئی مشہور واقعہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ان کے خیال میں بی بی خدیجہ کی عمر 27 سال تھی. ویسے آج مذاکرہ پروگرام اسی ٹاپک پہ ہے، اسی ٹاپک پہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ٹھیک ہے حالات زندگی پہ. ٹھیک ہے. تو ویسے بہرحال جہاں تک تعلق ہے بی بی کی، انہوں نے پوچھا ہے عمر کا. جی ظاہر ہے کہ 40 والی روایت جو ہے وہ ہمارے ہاں محققین قبول نہیں کرتے. 25 سے 28 تک جو ہے وہ مختلف ہیں آراء کے، یا 25 سال تھی یا 28 یا 27 اس طرح کر کے تو ہے، یعنی 40 سال والی بات نہیں ہے. بلکہ بعض روایات میں ہے کہ بی بی کا سن مبارک جو ہے وہ جب وفات پائی تو 40 برس تھا، وفات کے وقت. تو یہ بھی بہرحال قابل بحث ہیں چیزیں. ٹھیک ہے. تو انیس بھائی آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ایک اور ہمارا پروگرام ہوتا ہے مذاکرہ، اس میں ماشاءاللہ تینوں عالم دین ہوں گے اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ پر ہی بات کی جائے گی، تو اور بھی آپ اپنی نالج بڑھا سکتے ہیں وہ پروگرام دیکھ کر. جی قبلہ، بندوں کا تقویٰ. بہرحال بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جی امیر المومنین علیہ السلام کی، اتقوا اللہ فی عبادہ. بندوں کا تقویٰ کیا ہے؟ جی میں نے عرض کیا وہی الہی ذمہ داریاں ہیں جی بندوں کے بارے میں، جو دین و شریعت نے انسانوں کے جو حقوق متعین کیے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کیسے خوبصورت انداز سے بہرحال اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے. جی مثلا پیغمبر اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ کی وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. اگر کوئی شخص روزانہ مسلمانوں کے معاملات کو اہمیت نہیں دیتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ یعنی اسلامی سوسائٹی کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جڑے رہو، ایک دوسرے کے ہم و غم، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شرکت کرو، ایک دوسرے کے ہم و غم کو بانٹو ایک دوسرے، اور اسی طرح باقی انسانوں کے ساتھ. امیر المومنین علیہ السلام نے جو تحریر فرمایا کہ انسانوں کے ساتھ تمہارے روابط کی مختلف نوعیت ہے. ایک یہ ہے کہ وہ انسان ہے، اس اعتبار سے تمہارے ساتھ ہم آہنگ ہیں اور ان کے حقوق ہیں. لہٰذا اسی طرح پھر مطلب اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں، اس کے بعد پھر تمہارے اہم عقیدہ ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ انسان بحیثیت انسان، آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار جو ہے وہ کیسا خوبصورت تھا. لہٰذا اگر انبیاء کو انسانوں سے محبت نہ ہوتی تو آج دین نہیں پہنچتا. توجہ فرمائیں. لہٰذا انسانوں کا تقویٰ سے مراد انسانوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے. واہ. انسانوں کی مشکلات میں وہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ جس وجود کے ساتھ نیکی کرو گے خدا جزا دے گا. واہ سبحان اللہ. کس انسان کے ساتھ نیکی کرو گے اللہ اس نیکی کی جزا دے گا تمہیں. ٹھیک ہے نا جی. پھر درجہ بدرجہ ہے، جس کے آپ کے ساتھ تعلقات زیادہ ہیں اس کے حقوق بھی اسی طرح زیادہ ہیں. دوسرا ہے شہروں کا تقویٰ. جی یعنی دین چاہتا ہے کہ جس شہر میں رہو خوبصورت رہو. واہ. یعنی اس شہر کے حقوق ہیں جو تم نے ادا کرنے ہیں، جو ہم نہیں کرتے. یہ محمد علی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جی میں روزانہ جاتا ہوں تو وہ چیزیں اٹھا کے کچرا اٹھا، یہ شہر کے حقوق ہیں. واہ. شہر کو صاف رکھنا، شہر کے نظم و نسق میں شمولیت اختیار کرنا، ایسے قوانین جو کہ شہر کی خوبصورتی کا باعث ہوں. جو شہر کے اندر دیگر جو معاملات ہیں آج کی سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ شہروں کے بلاد کے جو حقوق ہیں وہ یہ ہے کہ انسان ان کی تعمیر، ترقی، ان کو بنانے میں اپنا رول ادا کرے. اور یہاں تو پھر بھی آپ کو رول نظر آ جائے گا قبلہ، لیکن پاکستان میں تو بالکل بھی رول نظر نہیں آتا. وہاں تو ہر چیز کو بس کسی طرح گندا کر دیں، کوئی صفائی وہاں سب کچھ رول کر دیا گیا ہے. وہاں سب کچھ الٹا ہو گیا. جبکہ یہ تو اگر وہ پان کھا رہے ہیں تو پان کی پیک کوئی بھی دیوار ہوگی اس میں پھینک دیں گے، اور کچرا جہاں کھڑے ہیں وہیں پھینک دیں گے. مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن نظیف ہوتا ہے. نظیف ہوتا ہے. مومن الطہور من شطر الایمان یا شرط الایمان. مومن پاکیزہ ہوتا ہے، پاکیزہ رکھتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے اس کو. ایک اصل میں وہ کلچر نہیں ہے. دین چاہتا ہے یہ کلچر بن جائے. آپ جہاں بیٹھیں اس کی جہاں بیٹھے ہیں آپ اس کو خیال رکھیں، جہاں رہتے ہیں آپ اس کو خیال رکھیں. وہ چاہے
جس علاقے میں جتنا آپ کا ارتباط ہے، لہذا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس شہر کے جو اس کے بارے میں حقوق آتے ہیں تو فرمایا انکم مسئولون، ایسے نہیں ہے کہ تمہیں پوچھا جائے گا تم سے. واہ سبحان اللہ. کہ تم ایسے نہیں کہ آنکھیں بند کر کے گزر جاؤ. بالکل. اور اسی کے بات کو کنٹینیو رکھیں گے. پھر ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے اور ضیافت کی بات کا بھی وقت ہوا جاتا ہے. بڑے خوبصورت میسج دیکھیں کہ شہروں کا تقویٰ. واہ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت میسج دیا ہے مولانا نجم الحسن صاحب نے کہ ہم جہاں رہتے ہیں اس جگہ کو صاف رکھیں. بلکہ یہ اس پہ ہم تفصیل سے بھی بات کرتے ہیں. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. سنیے گا ضیافت کی بات اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں.